نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم تجوید کا لیسن نمبر 16 دیکھیں گے۔ اس میں ہم جو صفات لازمہ متضادہ ہیں اس میں الحمز اور الجہر کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے صفات لازمہ متضادہ۔ یہ لازم صفات ہیں اور یہ یا اس میں لیٹر میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، یہ ایک دوسرے کی ضد پر آتی ہیں۔ حمز اور جہر، یا حمز ہوتا ہے یا جہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو متضادہ کہتے ہیں۔ لازمہ کے لازمی پائی جاتی ہیں، یا تو ہمس لازمی کسی لیٹر میں ہوگا یا جہر لازمی کسی لیٹر میں ہوگا۔ یہ ایک ہی لیٹر میں ایٹ اے ٹائم دو نہیں ہو سکتی، ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک لیٹر میں ہمس بھی ہے اور جہر بھی ہے، نہیں، یا ہمس ہوگا یا جہر ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ ہمس کے لغوی معنی ہے پستی اور ضعف کے۔ ضعف کہتی ہے کمزوری کو، جسے ضعیف نکلا ہے، ٹھیک ہے، جب کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں کہہ دیتے ہیں نا ضعیف، یہ وہ ضعیف ہے، ضعف، پستی اور ضعف۔ ہمس اس کے لغوی معنی کے ہیں، ہمس کے لغوی معنی ہے پستی اور ضعف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمس سے، پستی سے، محموسہ، وہ لیٹرز جن میں پستی ہوتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ اور ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، بڑی نرمی سے مخرج سے آواز نکلتی ہے، پستی سے، کمزوری سے مخرج سے آواز نکلتی ہے کہ سانس رکتا نہیں ہے، سانس ٹھہرتا نہیں ہے، سانس جاری رہتا ہے۔ اس کی مثال ہے یلحس، یلحس، ٹھیک ہے۔ اور ان جو حروف کا مجموعہ ہے، ان حروف کی تعداد ہے، حروف محموسہ کی تعداد 10 ہے، اور ان کا مجموعہ ہے سکتا فحثہ شخص۔ دیکھیں یہ جو 10 کے 10 حروف ہیں، ان کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں، ان کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو کہیں بھی آواز نہیں رکتی، آواز جاری رہتی ہے، سانس نہیں رکتا، سانس جاری رہتا ہے۔ س، ک، ت، ف، ح، ث، ح، ش، خ، ص، سکت فحثہ شخص۔ اب آپ نے اس ٹرم کو یاد کر لینا ہے، سکت فحثہ شخص، سکت فحثہ شخص، سکت فحثہ شخص۔ یہ وہ 10 حروف کا مجموعہ ہے جن میں ہمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن میں آواز مخرج سے ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج سے آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمس، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جہر کی طرف۔ جہر کے لغوی معنی ہے بلندی، قوت۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مجہورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمس والے حروف کو محموسہ کہتے ہیں اور جہر والے حروف کو مجہورہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہے مأکول کا حمزہ۔ جب میم زبر الف یہ مأکول کہیں گے تو ہماری سانس بند ہو جائے گی، اتنی بلندی اور قوت کے ساتھ مخرج میں آواز ٹھہرے گی کہ سانس ہماری بند ہو جائے گی۔ حروف محموسہ کے علاوہ جو ہم نے پڑھے ہیں سکت فحثہ شخص، اس کے علاوہ باقی کے تمام حروف، باقی کے تمام 19 حروف جو بچ جاتے ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھا حروف محموسہ ہیں ہمارے پاس سکت فحثہ شخص، اور حروف مجہورہ ہیں یہ 10 حروف کے علاوہ، سکت فحثہ شخص کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ مجہورہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمس اور جہر،
آپ نے یہ دو یاد کرنے ہیں، ہمس حروف محموسہ، سکت فحثہ شخص، آواز نرمی سے، پستی سے، کمزوری سے، زور سے نکلتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے۔ سکت فحثہ شخص کے علاوہ باقی تمام حروف حروف مجہورہ ہیں، اور یہ حروف جو ہیں یہ ان کی تعداد 19 ہے، باقی تمام ان میں مخرج سے آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج سے آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، جیسے مأکول۔ جی، linguistic definition: talking in a low voice that can hardly be understood. Applied definition of alhams: fading, concealment in the hearing due to the opening of the vocal cords and their lack of vibration, and running of a lot of breath. A letter which hums is a letter with hums is a letter where there is a weak dependence on it at its makhraj, causing the breath to be released with it. Example, yalhas. Its letters are 10, grouped in the following phrase: Sakata fahathahu shakhsun. These letters vary in their strength, the strongest of them being Sawd, then Kha, then Ta, then Kaf, and the weakest being the following four letters: Fa, Ha, Ha, Tha. This is Alhams. Now we'll talk about Al-Jahr. The linguistic definition of Al-Jahr is announcement and loudness. And the applied definition of Al-Jahr: clarity in hearing due to the coming together of a vocal cords and their vibration and imprisonment of a lot of breath. A letter with Jahr is a letter where there is very strong voice coming together of the vocal cords and their vibration, that the imprisonment of a lot of breath occur. Its letters are the remaining 19 letters after the letters of hums. Example of al-jahr is the hamza in ma'kul. Now you can see the vocal cords during hums in the letter sin, and you can see the vocal cords during al-jahr in the letter z. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین میں جو لیٹر آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ جہاں کرسر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ ووکل کارڈز ڈیورنگ ہمس ان دا لیٹر سین، جب سین بولتے ہیں تو یہ ووکل کارڈز کی حالت ہوتی ہے، ووکل کارڈز بند نہیں ہوتی ہیں، سانس جاری رہتا ہے، آواز بند نہیں ہوتی ہے، سانس بند نہیں ہوتا ہے، نرمی سے سین سلپ ہو کے آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور the vocal cords during الجہر in the letter ز، اب ز جب ہوگی vocal cords کی یہ حالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ز دیکھیں vocal cords آپ کے بند ہو گئے، بالکل سین کے وقت vocal cords بند نہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا، آج ہم نے پڑھا ہمس اور جہر۔ ہمس کے جو تھا اس کا آپ نے یہ یاد کرنی ہے، اس کا مجموعہ یاد کر لینا ہے، سقط فحثہ شخص، اور اس کے علاوہ باقی جتنے لیٹرز ہوں گے وہ جہر میں آ جائیں گے، 19 سے ان کی تعداد، اور جو ہمس ہیں ان کے لیٹرز ہیں 10، حروف محموسہ 10 ہیں، سکت فحثہ شخص، اور حروف مجہورہ 19 ہیں، محموسہ حروف محموسہ کے علاوہ باقی تمام لیٹر جو ہیں وہ حروف مجہورہ میں آتے ہیں۔ اس سبق کی دہرائی کیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔